انشاءاللہ جہنم کے بارے میں اور جہنم کی آگ اور جہنمیوں کی صفات کے بارے میں جو احادیث کریمہ میں مضامین بیان کیے گئے انہیں تفصیلی طور پر لیکن بہت ہی نفت انداز میں کہ زیادہ تفصیل میں بھی نہ جائیں اور اتنا کم از کم ہو کہ ہماری نئی نسلیں ان بیانات کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں اس عقیدے کو راسخ کر لیں، اس بات کا اعتقاد رکھیں کہ مرنے کے بعد ہم نے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ حقیقی زندگی اور دائمی زندگی کا آغاز انسان کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے جس میں دو طرح کا ٹھکانہ ہوگا، ایک دائمی اور دوسرا عارضی۔ کفار، مشرکین، منافقین، مرتدین یہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے مراد وہ کفار و مشرکین مرتدین ہیں جنہیں زندگی میں توبہ کا موقع ملا لیکن وہ توبہ نہ کر سکے اور حالت کفر میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی لوگ جہنم میں جائیں گے ان کا ٹھکانہ عارضی ہوگا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ایمان کی حالت میں جہنم میں گیا اس کا ٹھکانہ کبھی دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ وہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا، کسی کو جہنم میں ڈالا، تو پھر جیسے کہ ہم نے شفاعت کے باب میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرشتوں کی، اکابر مومنین کی شفاعت پر ان کو باہر نکالا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی کے وسیلے کے محض اپنے فضل و کرم سے اور خود اپنی مرضی سے جہنم سے باہر نکالے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہنم میں جس کا بھی ٹھکانہ ہے ہمیشہ دائمی نہیں ہے، یہ ہے کہ کبھی دائمی ہے اور کبھی عارضی ہے، اور جن کا دائمی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ جو حالت کفر میں مرے ہوں، چاہے نام کوئی بھی ہو، حالت کفر میں مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، ہمیشہ وہیں رہیں گے، کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے، یہ اگرچہ الگ بات ہے کہ کوئی گناہوں کی کثرت تھی، کسی عمل پر سخت گرفت ہو گئی اور جہنم میں چلے گئے تو ٹھکانہ عارضی ہوگا۔ کہ ہم مسلمانوں کو جہنم کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ایک حصی چیز ہے، موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوا، اگر وہ نافرمانی کفر تک پہنچی ہوئی ہے، اسی حالت میں مر گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کا نافرمان بندہ ہے لیکن حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور یہ جہنم میں گیا تو یہ اسی رب کریم کا ہی وعدہ ہے کہ وہ عارضی طور پہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ ہم احادیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ان سے بھی معلوم ہوگا۔ تو آج اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو میرے پاس کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے، جس میں صحاح ستہ کی روایات کو جمع کیا گیا ہے، یعنی مختلف ٹاپکس کی حدیثوں کو لے لیا گیا ہے اور اس میں جمع کیا گیا ہے۔ تو میں اسی سے ایک موضوع سے متعلق یعنی پورے جہنم سے متعلق حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ریفرنس انشاءاللہ بتایا جاتا رہے گا، حدیثوں کے نمبر اور کتابوں کے نام بھی آپ کو عرض کیے جاتے رہیں گے، لیکن اصل میں یہ جو کتاب ہے یہ مشکات ہے۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث نمبر 5419 ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ دنیاوی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا 70% زیادہ گرم ہے۔ عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کے لیے تو یہ آگ ہی کافی ہے، یعنی ہم دنیا کی آگ میں ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں، یہی کافی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن وہ آگ ان آگوں سے 69 درجے زیادہ تیز رکھی گئی ہے اور ہر درجہ اس آگ کی مثل ہے، یعنی جہنم کے جتنے بھی اللہ نے درجات بنائے ہیں ان میں آگ اتنی ہی گرم ہے، 69 درجے۔ لیکن یہ شارحین نے فرمایا کہ یہاں 70 یا 69 کا الفاظ خاص ایک عدد کا بیان مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی چیز کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو 70 کا عدد عموماً استعمال کرتے ہیں، 70 کا، 80 کا۔ جیسے سرکار نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 برس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ در مختار میں روایت لکھی گئی ہے 80
80 برس کے، تو اس سے مراد 80 سال نہیں ہے، یعنی 80 کا ہنسا جو ہے وہ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا مقصود ہے کہ کثیر گناہ بخشے جائیں گے۔ جیسے آپ اور ہم محاورات میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ کے پاس 1000 بار آیا، آپ ملتے نہیں ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہ گن کر 1000 بار آیا، بلکہ ہم کہتے ہیں 1000 بار، یہ کافی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے 70 یا 69 کا ہنسا بیان کر دیا گیا۔ اب آپ دنیا کی آگ کے بارے میں غور کریں کہ دنیا کی آگ مختلف درجات کی حامل ہوتی ہے یا مختلف تیزی اس کے اندر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایک موم بتی کی بھی آگ ہے، ایک لالٹین کی آگ ہے، ایک گیس کے چولہے کی آگ ہے، پھر گیس کے چولہوں میں بڑے جو کچنز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آگ جلتی ہے، وہ بڑے پریشر کے ساتھ ہوتی ہے، کمرشل گیس جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ ویلڈنگ کی آگ کے بارے میں دیکھ لیجئے، وہ کتنی زیادہ گرم ہوتی ہے کہ لوہے کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو دنیا کی تمام آگوں کو اگر آپ دیکھ لیں ان سے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے۔ تو اگر یہ ویلڈنگ کی آگ جس سے لوہے کو جلایا جاتا ہے، پگھلا دیا جاتا ہے، یہ کسی انسان کو صرف چند سیکنڈ بھی لگا دی جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ ہاتھ سڑ کے میرے خیال میں ہڈیاں بھی اس کے سڑ جائیں گی، 2 منٹ کا 1 منٹ کے اندر اندر سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جہنم کی آگ اس سے 1000 گنا زیادہ گرم، سرکار نے 70 کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی بہت زیادہ گرم۔ تو وہ کتنی شدید گرم ہوگی اور اس میں جہنمی جانے کے بعد کس قدر اذیت و تکلیف محسوس کرے گا۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کو فراموش کیا، دنیا کی زندگی کو کافی نہ سمجھا اور غفلت میں زندگی گزارتا رہا، تو یہ اس کا انجام ہو سکتا ہے۔ روایت مسلم کی ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث نمبر 5420 ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن دوزخ لائی جائے گی تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچیں گے، یعنی بالکل وہ ایک جیسے جاندار چیز ہوتی ہے اس طرح کی بن جائے گی جہنم، یعنی ذی شعور جس کو آپ کہتے ہیں وہ جہنم ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہی ہوگی کہ میرے اندر لوگوں کو بھیج اپنے نافرمانوں کو تاکہ میں ان کو سزا دوں۔ تو بالکل ایسے جیسے ایک وحشی جانور ہوتا ہے، طاقتور جانور، اور اس کو مختلف لوگوں نے رسیاں ڈال ڈال کے چاروں طرف سے جکڑا ہوا ہو تاکہ یہ بے قابو ہو کر بھاگ نہ جائے، نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس ماحول کی ایک صورت ہمیں کریٹ کر کے بتائی کہ جہنم اس وقت انتہائی غضبناک ہوگی، اور اسے قابو میں کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہوگا کہ 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور لیکن وہ بے قابو ہو رہی ہوگی اور کفار پہ غضبناک ہوگی۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس ماحول کو ذہن میں لے کر آئیں کہ اتنی دہشت ناک مقام اور پھر اتنے کثیر فرشتے اس کو کھینچ رہے ہوں اور وہ دشمن خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، تو اس وقت کافر، مشرکین، مرتدین، منافقین کس قدر خوف کے عالم میں ہوں گے، کتنی ان پہ دہشت طاری ہوگی کہ ابھی تو یہ دور ہے، ہم اس کے اندر ڈال دیے گئے تو کیا ہوگا۔ بالکل یوں سمجھ لیجیے جیسے آپ کو ایک پنجرے میں چھوڑ دیا جائے اور ایک چھوٹی کھڑکی کے پیچھے شیر کھڑا ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ تھوڑی دیر بعد اس شیر کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور یہ پنجرے میں آ کے آپ کو ہلاک کر دے گا۔ تو اس تصور سے ہی کہ جب یہ آئے گا اور آ کے مجھے گرائے گا اور پنجہ مار کے میری کھال پھاڑے گا اور اس کے بڑے بڑے دانت میرے منہ پہ لگیں گے اور منہ پھاڑ دے گا، اسی سے انسان خوفزدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کمزور دل کا ہو تو مر ہی جائے۔